حضرات گرامی، اولیاء اللہ کے بڑے مقامات، تصرفات اور ان کی شان بڑی ہے۔ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں روئے زمین سے بلائیں دور کرتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم کو خیر و عافیت سے رکھتا ہے۔ سرکار سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کوئی عام ولی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ایک تو آپ کی شخصیت یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ویسی نسبت حاصل کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیم اور تربیت فرماتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی حجاب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، نبی کریم سے علم حاصل کیا ہو، تعلیم اور تربیت حاصل کی ہو، تو کیا شان ہوگی اس ولی کی۔ آپ اولیاء اللہ میں منتہائے درجہ ولایت پر فائز ہیں، مقام قطب المدار پر فائز ہیں۔ اس سے ترقی کر کے مقام فردانیت میں آپ پہنچے، اور وہاں سے مزید اللہ پاک نے آپ کو ترقی دی اور آپ کو اپنی محبوبیت سے نوازا۔ آپ مقام محبوبیت پر فائز ہیں۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ بلائیں دور کرتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ آپ کے ذریعے اللہ پاک امت سے بہت سی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ آج میں اس بات کو پروف کروں گا کہ اولیاء اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بلائیں دور کرتا ہے، بارش برساتا ہے۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے طبرانی شریف۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبهم علی قلب ابراہیم علیہ السلام یدفع اللہ بهم عن اہل الارض یقال لهم الابدال۔ قال رسول اللہ انہم لم یدرکوها بصلاۃ ولا بصوم ولا بصدقہ۔ قالوا یا رسول اللہ فبما ادرکوها؟ قال بالسخاء والنصیحۃ للمسلمین۔ حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے، نبی کریم نے فرمایا میری امت میں 40 آدمی ہمیشہ رہیں گے، 40 آدمی ہمیشہ رہیں گے، اور جن کے دل، جن کے قلب ابراہیم علیہ السلام کے قلب کے مانند ہوں گے۔ ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب کو ٹالے گا۔ یہ رسول کریم کا ارشاد ہے۔ انہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے یہ جو ابدالیت کا رتبہ، یہ ولایت کا جو رتبہ پایا ہے، تو یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے یہ رتبہ اور یہ مرتبہ نہیں ملا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کس چیز کے ذریعے انہوں نے یہ مقام اور مرتبہ پایا ہے؟ ولایت کے اس مقام پہ وہ کیسے پہنچے ہیں؟ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں سخاوت قلب،
دل کی سخاوت کی وجہ سے، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہنے کی وجہ سے، یعنی یہ دو چیزیں نبی کریم نے یہاں کوٹ کی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ولایت ان کو نہیں ملتی ہے، بلکہ ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ صاحب قلب ہوتے ہیں، ان کی دل میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کے سخاوت قلبی کی وجہ سے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتا۔ جن لوگوں کے دل میں تنگی ہوتی ہے، جن کے دل سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دل میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ولایت کے اعلیٰ درجے سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اس کو امام حیثمی نے روایت کی ہے اور طبرانی نے بھی روایت کی ہے، حضرت انس سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تخلو الارض من 40 رجلا، لن تخلو الارض من 40 رجلا مثل ابراہیم خلیل الرحمن فبہم یسقون وبہم ینصرون ما مات منہم احدا الا ابدل اللہ مکانہ۔ اس کو بھی امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں روایت کی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کبھی بھی ایسے 40 حضرات سے خالی نہیں ہوتی ہے جن کا دل حضرت ابراہیم خلیل کے دل کے مانند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر کے دل پہ ان کا دل ہوتا ہے، یہ شان ہے ان ولیوں کی۔ انہی کے تصدق سے لوگوں کو سیراب کیا جاتا ہے، یعنی آسمان سے بارش ہوتی ہے ان ولیوں کے صدقے سے۔ یہ رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، مولا کریم کی بات ہے کہ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل زمین کو بارش سے سیراب فرماتا ہے۔ وہ بہم ینصرون، اور مسلمانوں کو جہاں کہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو ان ولیوں کے صدقے اور طفیل سے کامیابی ملتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہندوستان کے طول و عرض سے، دور دراز سے لوگ آ کر بارگاہ قطب المدار میں حاضری دیتے ہیں اور اپنے استغاثے پیش کرتے ہیں، اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں، اور جب قطب المدار کو وسیلہ بنا کر لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، ان کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، ان کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ تنگ دستی میں آئے، مدار پاک کے آستانے پہ حاضری دی اور ان سے لو لگایا، ان کو وسیلہ بنایا خدا کی بارگاہ میں، اور اللہ پاک مدار پاک کے ذریعے ان کی منتیں اور مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا یزال فی امتی 30، 30 لوگ ہماری امت میں ہیں۔ کتنے؟ 30 لوگ ہماری امت میں ہیں، بہم تقوم الارض، اللہ اکبر، انہی کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے۔ یعنی اگر یہ زمین سے ہٹا دیے جائیں تو زمین تہس نہس ہو جائے، زمین دھس جائے۔ بہم تقوم الارض، انہی کے وجہ سے، انہی کے صدقے میں یہ روئے زمین سلامت ہے۔ اور بہم تمطرون، اور حضور فرماتے ہیں، صحابہ سے تخاطب ہے کہ انہی کے ذریعے تمہیں بارش کی نعمت عطا کی جاتی ہے۔ بارش جو رحمت ہے زمین کے لیے اور اہل زمین کے لیے، یہ انہی اولیاء اللہ کے صدقے میں برستی ہے۔ اور فرماتے ہیں نبی کریم بہم تنصرون، اور انہی کے ذریعے، انہی کے سبب سے، انہی کے طفیل تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ انی ارجو ان یکون الحسن منہم، قتادہ یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ حضرت امام حسن بصری بھی انہی 30 اولیاء اللہ میں شامل ہیں۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کی ہے، بزار نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اور امام حیثمی نے کہا ہے کہ اس کے رجال
صحیح کے رجال ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ اللہ پاک انہی کے ذریعے روئے زمین کو سلامت رکھے ہوئے ہیں، انہی کے ذریعے آسمانوں سے بارش ہوتی ہے، انہی کے صدقہ و طفیل میں ہمیں جو مدد حاصل ہوتی ہے، انہی کے صدقہ و طفیل میں مسلمان، یاد رکھیے مسلمان اگر ان اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہے گا تو اللہ کی نصرت اور حمایت سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ مدار پاک کے آستانے سے جب تک مسلمان وابستہ رہے گا، ان کے دامن کرم سے جڑا رہے گا، تو میں یقین دلاتا ہوں نبی کریم کے اس فرمان کے مطابق کبھی وہ اللہ کی نصرت اور مدد سے محروم نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔